بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے مرحومین مردے کو ہدیہ پہنچانے کا طریقہ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مردہ اپنی قبر میں اس شخص کی طرح سے ہوتا ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہو اور ہر طرف سے کسی مددگار کا خواہش مند ہو، اور وہ اس طرح کا منتظر رہتا ہے کہ باپ، بھائی وغیرہ کسی دوست کی طرف سے کوئی مدد، دعا کی کم از کم اس کو پہنچ جائے، اور جب اس کو کوئی ہدیہ پہنچتی ہے تو اس کے لیے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بشر بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، طاعون کے زمانے میں ایک آدمی تھے جو کثرت سے جنازوں کی نمازوں میں شریک ہوتے تھے، اور شام کے وقت قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے تھے: آنس اللہ وحشتکم ورحم غربتکم وتجاوز عن سیئاتکم وقبل اللہ حسناتکم۔ اللہ جل شانہ تمہاری وحشت کو دل بستگی سے بدل دے اور تمہاری غربت پر رحم فرمائے، تمہاری لغزشوں سے درگزر فرمائے، تمہارے نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اس دعا کے بعد اپنے گھر واپس چلے جاتے۔ ایک دن اتفاق سے اس دعا کو پڑھنے کی نوبت نہیں آئی، ویسے ہی گھر آ گئے تو رات کو خواب میں ایک بڑا مجمع دیکھا جو ان کے پاس گزرا۔ ان کے پاس گیا، اس نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم قبرستان کے رہنے والے ہیں، تم نے ہم کو اس کا عادی بنا دیا تھا کہ روزانہ شام کو تمہاری طرف سے ہمارے پاس ہدیہ آیا کرتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کیسا ہدیہ؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ تم جو دعا روزانہ شام کو کیا کرتے تھے وہ ہمارے پاس ہدیہ بن کر پہنچتی تھی۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ پھر میں نے کبھی اس دعا کو نہیں چھوڑا۔ بشار ابن غالب نجرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے لیے بہت کثرت سے دعا کیا کرتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ ان کو خواب میں دیکھا، وہ کہتی ہے، بشار، تمہارے تحفے ہمارے پاس نور کے خانوں میں رکھے ہوئے پہنچتے ہیں جن پر ریشم کے غلاف ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی جو دعا مردے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے تو وہ دعا نور کے خوان پر ریشم کے غلاف سے ڈھکی ہوئی میت کے پاس پہنچتی ہے۔ یہ فلاں شخص نے تمہارے پاس ہدیہ بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے، دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔